ضعیف، ہاں ضعیف اور ضعیف، ضعیف کہتے ہیں جو بوڑھا ہو جائے اس کا احترام کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی بڈھے ہو جان تو انہوں نے گھروں باہر کٹ دیے. بھائی یہ تھوڑے بڈھے نہیں نے، یہ وہ ضعیف ہے، وہ کمزور کہ جنہوں نے دین کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے ضعیف الاسناد احادیث امت کے لیے فتنہ، جس میں نے بتایا ضعیف احادیث میں تو گستاخانہ روایتیں ہیں نبی علیہ السلام کی شان میں، ان سے پھر کیسے جان چھڑائیں گے اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کریں گے. تو صحیح مسلم کے مقدمے میں جو روایتیں ہیں اس میں اس حوالے سے بھی میں نے بیان کیا، مسئلہ 36 بھی بیان کیا، اس میں میں نے بتایا کہ صحیح حدیث ضعیف. ویسے آپ کے لیے تو آسانی ہے کہ بخاری مسلم کی صحت پہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے اجماع ہے امت کا، ایٹ لیسٹ اہل سنت کے یہاں تو اجماع پایا جاتا ہے. پہلے ان کو پڑھ لینا، 15,000 دونوں کی ملا کے حدیث آلموسٹ بنتی ہیں، تو یہ پہلے پڑھ لیں پھر آگے دیکھیں گے. اور اس سے پہلے بھی قرآن پڑھیں، ٹھیک ہو گیا؟ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو کتابیں پڑھیں. اچھا وہ اگلے دن کسی نے کامنٹس کیا ہوئے تھے کہ آپ بار بار کہتے ہیں کتابوں پہ چلیں کتابوں پہ چلیں. نبی علیہ السلام کو تو قرآن میں سورہ فاتحہ میں کہا گیا کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ یعنی کہتے ہیں نیک لوگوں کے راستے پر، اور آپ کہتے ہیں کتابوں پہ. یہ نیک لوگ تو آڈے نہیں سر انڈیا پاکستان والے، جن پر تیرا انعام ہوا کہتے ہیں، آگے اپنے بابوں کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں. قرآن کے زمانے میں یہ سارے بابے ہوا تھے، ہوگا، ہوا کون؟ وہ قرآن ہی کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی تو سالوں کے کامن ہے، صدیق بھی کامن ہے، شہید بھی ہر فرقے کا علیحدہ علیحدہ ہے، اور نیک لوگ بھی ہر فرقے کے علیحدہ علیحدہ ہیں، اللہ یہ کہ جن پہ ہم متفق ہیں وہ امام ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ قرآن سے ہی پوچھیں. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا نا زمین پہ اتر جا، نال نال تھوڑی گلاں میرے ذہن جڑی آندیاں نے نا وہ بھی کلیئر کرنی ضروری ہوتی ہیں، ورنہ نا وہ ساتھ ساتھ فتنے ختم ہوتے رہے نا تو بہتر ہوتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں کہ جب ہم نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ تم اب زمین پر اتر جاؤ، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم اب نیچے اتر جاؤ سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تمہارے پاس، کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسے قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جب آدم کو اتارا اولاد سمیت، ان کی پشت میں تھی، تو میں نے کہا کہ اب انتظار کرنا میری کتابوں کا، بابوں کا نہیں، کتابوں کا. اور وہ کتابیں کس پہ ہوتی ہیں؟ بابوں پہ نازل نہیں ہوتی، نبیوں پہ ہوتی ہیں. اور صحابہ جو ہوتے ہیں ان نبیوں کی ان دعوتوں کے امین ہوتے ہیں. ہم صحابی کو مانتے ہیں، بابی کو نہیں مانتے، بابوں کے ماننے والے نہیں، ٹھیک ہے نا. تو نبی علیہ السلام تو کتاب دے کے گئے. پھر حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے کیا کہا؟ اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 بابے نہیں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. آج سنت ہمارے پاس احادیث کی شکل میں موجود ہے. آپ دیکھیں کس چیز کو یہ کمپیئر کراتے ہیں. تو اہدنا الصراط المستقیم سے مراد ہے قرآن کا راستہ. اگر کوئی کہتا ہے جی قرآن کو چھوڑ کے میرے بابے کے فرمان کو مانو، تو میرے خیال ہے اس کے بعد اس کی گمراہی کے لیے کوئی اور فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو جو پکڑے گا وہی ہدایت پہ ہوگا. غدیر خم کی حدیث میں کیا ہے کہ قرآن کو پکڑنا، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے. صحیح مسلم 6225 سے 6228 تک. جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت کو پکڑنے کا نہیں کہا میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. تو سر ہم اہل بیت کے ساتھ سب سے زیادہ ہم نے ہی ان کے دفاع کے اوپر بات بلند کی ہے، اور قرآن کی توحید بھی ہم بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو قرآن کی تعلیمات، کتابوں کی، نبیوں کی ہمیں کہا کہ ان کی پیروی کرو، نبیوں کی، وہ کس کے ذریعے کریں؟ جو قرآن میں جو نبیوں کا کریکٹر ہے کہ آپ کے بابے جو بیان کر رہے ہیں وہ کریکٹر ہم لے کے چلیں. اچھا اپنے بابوں کی کتابوں کے بارے میں کبھی نہیں یہ کہیں گے. جب قرآن و سنت کی بات آتی ہے تو ان کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں قرآن حدیث بڑا مشکل ہے. تو جڑے تواڈے کتاب لکھی، یعنی اللہ کو مشکل کتاب لکھی گئی ہے، تواڈے بابے اڈے سمجھدار نے بڑی آسان کتاب لکھی ہے. کتنا بڑا تہمت ہے یہ اللہ کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے تو اتنی آسان کتاب اور اتنی عام فہم یہ بیان کی ہے کہ قرآن میں 5 دفعہ ایک ہی صورت میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے بے شک قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی سمجھنے والا نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت کے لیے قرآن آسان ہے، باقی چھوڑ دیں. باقی ڈیٹیل تو آپ کے علماء کو بھی نہیں پتا، جیولوجی کی، باٹنی کی، ایمبریولوجی کی، وہ چھوڑ دیں. نصیحت اس سے ان پڑھ بھی حاصل کرے گا اور جاہل بھی. اور اسی لیے تو ہمارے علماء نے بڑی مہربانی کی ہے، چاہے ان کی نیت کوئی بھی تھی، پیسے کمانے کی تھی یا نہیں تھی، بل ترجمے کر دیے انہوں نے. اور ان کو وہ سارے علوم آتے تھے جو آپ دعویٰ کرتے ہیں. میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے 15 علوم والا. ٹھیک ہے جی. فضائل اعمال بمقابلہ قرآن، مولانا طارق جمیل کو دعوت فکر، تو اس میں آپ دیکھ لیں. زیادہ نہ میرے کو گستاخیاں کرایا کرو یار. پانی پاؤ جی تھوڑا. آپ اور دوسرے علماء اہل سنت گفتگو کرتے وقت 4 ائمہ اکٹھا کہتے ہیں، تو کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام نہیں مانتے؟ نہیں، ہم تو امام جعفر کا نام تو بار بار لیتے ہیں، اسی لیے لیتے ہیں. ہم نے تو یہ مت ہی توڑ دی ہے. ہم تو 5 بھی نہیں، ہم تو ساروں کا امام مانتے ہیں. میرا تو ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، میں کس امام کا مقلد ہوں. میں تو امام حسین دا بننے والا تو 5 تو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک طرف حسین علیہ السلام کی نام لکھا ہوا ہے ریڈ کلر میں، اور اس میں وہ تیر سا شو ہوا ہے، اور ایڈنگ ہے میں کس امام کا مقلد ہوں. مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں. کیا ان ائمہ نے فرقے بنائے تھے یا کوئی ائمہ نے نہیں بنائے، یا کوئی شرع یا کوئی فقہ کام نہیں. فقہی احکام تو ظاہر ہے انہوں نے استنباط تو کیا ہے، وہ ایکسپرٹ اوپینین تو دیے ہیں. انہوں نے واضح کہہ دیا ہے جو بات ہماری کتاب و سنت سے میچ کھاتی ہے وہ لے لو، جو نہیں کھاتی. مسئلہ 197 4 امام کی گستاخی کا الزام میں نے جواب دیا ہے 1.5 گھنٹے کے اندر. میں نے یہ سارے تقلید اور یہ سارے ایشوز میں ریزالو کیے. مسئلہ 197 یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 197 مسئلہ، وہ کھل جائے گا. کیا ضروری ہے کسی فرقے کے ساتھ جوڑنا یا قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہوئے مسلمان کہلانا صحیح ہے؟ استغفر اللہ، یہ بھی زمانہ جبکہ عام طور پر بغیر فرقہ یا تقلید کے لوگوں کو گمراہ کہا جاتا ہے. ہاں، وہ لوگوں کو واقعی کہا جاتا ہے، لیکن یہ دیکھیں کتنا ظلم کا زمانہ ہے اس حوالے سے. یعنی زمانے میں کیسا لوگ ظلم کر رہے ہیں. ہم زمانے کو برا نہیں کہہ رہے، لوگ برے ہو چکے ہیں. آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے یہ کہنا میں دیوبندی ہوں تو وہ کہیں گے ہاں یہ بھی ایک مکتب فکر ہے، اتنے لوگ دیوبندی ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اسی مسجد میں آپ کہنا کہ میں کچھ بھی نہیں، میں مسلم ہوں، وہ کہیں گے پڑھو انہوں کیڑی کو نبی کو بلا آگی جے. ایسے ہی. حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مسلم رکھا ہے. سورۃ الحج میں آیت نمبر 78 ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہوئے شرماتے ہیں. اسی طریقے سے ایک دیوبندیوں کی مسجد میں کوئی شخص چلا جائے اور وہ آ کے کہ جی میں بریلوی ہوں، کہیں گے ٹھیک ہے پائیو ساڈے تسی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بندہ جا کے جی میں مسلم ہاں، نا تو کیڑے فرقے تو آ گیا ہے. یعنی دیکھو ایک غریب تو بدتمیز تو آڈے اسٹیشن انڈیا وچ نے دیوبندوی اور بریلی. دیوبند بنا 1867 میں، بریلوی 1996 میں منظور الاسلام بریلوی. اس سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی نہیں کہتا تھا. اور مسلم تو نبی الاسلام مسلم تھے، نبی الاسلام سے بھی پہلے ہیں مسلم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے. لیکن آپ نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو مسلم یا مسلمان، فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں یہ تو نبی سے آ گئی ہے. بلکہ آپ تو زیادہ ہے، جب سے ہم نے وہ عرض کیا ہے نہ میں وہابی نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. جب سے ہم نے یہ عرض کیا ہے نا تو اب وہ مسلم تھے، وہ کہتے ہیں علمی کتابی تو نہیں. اب یہ قریب ہوگا پوچھیں گے مسلم کیڑا علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا جی، شرم کا مقام ہے نا جی. بھائی کا سوال ہے کہ قرآن تو فرقوں میں بٹنے کو یا بنانے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے تو وعید سناتا ہے، تو کیا سب پر عذاب ہوگا جنہوں نے فرقے بنائے ہوئے؟ ہمارے علماء پسند کرتے ہیں نا فرقے بنانا. نبی الاسلام کے اوپر اس کو جھوٹا الزام لگاتے تھے کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا. وہ آپ نے تو خبر دی تھی، صحیح مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آ رہی ہوں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنایا جائے. تو میری امت فرقوں میں بٹے گی، یہ خبر تھی کہ بچنا ان کاموں سے. اور قرآن نے تو واضح کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور گروہوں میں بٹ گئے. نبی علیہ السلام آپ کا تو ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں، میرا تو ہر لیکچر ہی اس کے اوپر ہے. یہ تو ان کو سمجھانا چاہیے جنہوں نے فرقے بنائے ہیں انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر. بھائی سوال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا،
اور سب مسلمان ہوں گے، اور دوسری جگہ آپ نے کہا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک ایک مسلمان بھی زمین پر ہے۔ وہ اس کے بعد پھر دوبارہ معاملہ ہو گیا۔ پہلے تو مجھے اس کے اوپر ایک چٹکلا آ گیا، آپ نے کہا کہ امام مہدی آئیں گے پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، یہ اسلام، انہوں نے اسلام لکھا ہوا نہیں اسلام لکھے نا، تو بریلویوں سے پوچھیں وہ کہیں گے بریلویت پھیلے گی، کیونکہ اس کے علاوہ تو اسلام مانتے ہی نہیں۔ وہ شیعہ کہتے ہیں شیعت پھیلے گی، ہم کہتے ہیں وہی کچھ پھیلے گا جو نبی علیہ السلام نے، ہوا سماکم المسلمین ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ قیامت والے دن قبول نہیں کرے گا۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ اس کے بعد، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب پورا غلبہ ہو جائے گا، امام مہدی چلے جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی چلے جائیں گے، پھر دوبارہ سے گمراہی آئے گی، حتیٰ کہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی، سارے اہل ایمان کی روح قبض کر لی جائے گی، دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کافروں پہ قیامت کو قائم کرے گا۔ یہ اس کے بعد والا معاملہ ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ علی بھائی، آپ امام بخاری، امام مسلم وغیرہ کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کا کوئی ذکر نہیں کرتے جنہوں نے امام بخاری کی احادیث اور کتابیں صحیح آپ تک پہنچا دیں، الٹا ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مثلاً کس نے پہنچائی جس کا میں نے مذاق اڑایا؟ یہ تو علی بھائی انہوں نے کوئی مینشن تو ان کا مذاق تو آپ خود اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ اگر آپ اس کا کوئی مذاق سمجھتے ہیں، میں نے بائی نیم کبھی بھی یعنی اس حوالے سے نہیں، جب بھی کوئی غلطی ہائی لائٹ کی ہے وہ بھی گستاخی کی لیول کی، میری کوئی ذاتی تو کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور دوسرا، میرے تک بخاری مسلم اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے جی، سر آپ لے لیں، اگر آپ میری زبان کھلوانا چاہتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ یہ میرے پاس جو یہ بخاری مسلم پڑھی ہوئی ہے نا، یہ بزرگان انگریز نے پہنچائی ہے، کیونکہ پرنٹنگ پریس ان کا ہے، چھپی اس کے اوپر ہے، قرآن پوری دنیا میں جا رہے ہیں انگریزوں کے پرنٹنگ پریس پہ، تو میں احترام کرتا ہوں ان کا۔ اب یہ کہیں گے اس کی بنیاد پہ میں انگریزوں کے عقیدوں کو صحیح مان لوں، نہ، مڈل مین کے طور پہ تو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی بزرگ نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا ہے، مڈل مین تھے، کوئی کاتب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ امام بخاری نے خود ہی صحیح بخاری لکھی ہے، اور بعد نسل در نسل پہنچی ہے ہم تک، اس کا یہ مطلب نہیں، چاہے آپ مجھے بتائیں، آپ کے پاس جب ڈاکیا کو خط لے کے آتا ہے تو آپ ڈاکیے کے ہاتھ پاؤں چومنے شروع کر دیتے ہیں، وہ تو ڈیوٹی پوری کر رہا تھا، اس کو تو پتہ نہیں ہوتا اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ اور آپ کے بھی اکثر بزرگوں کا یہ حال ہے کہ ان کو نہیں پتا قرآن حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، اکثر کا یہ حال ہے۔ میں تو کہتا ہوں ان سے نمازیں سنیں، نمازوں کا ترجمہ نہیں، نہ ایڈی گستاخی نہیں کرنی، ترجمہ نہیں سننا، ترجمہ تو نہیں آئے گا، نماز سن لیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ بعض کہتے ہیں جی وہ یہ الیکشنوں کے دنوں میں بھی چل رہا تھا نا، فلاں کو دعائے قنوت نہیں آتی، فلاں کو یہ نہیں آتا، حالانکہ وہ یہ خود بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی کئی چیزیں نہیں دین کی آتی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہی حالت ہے۔ تو ہمارا کام ہے دعوت کریں پازیٹیولی، تو ہم ہر ایک بندے کا احترام کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کی جو ایفرٹ ہے، ہم کہتے ہیں انگریزوں کی۔ اب ہم بھی سوال پوچھیں کہ آپ ان انگریزوں کے اوپر جمعے کے خطبے کیوں نہیں دیتے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنا کے آپ کو اس کتنی بڑی آزمائش سے نکالا ہے کہ دنیا میں لاکھوں قرآن ہے، آپ کے بزرگ تو ہاتھوں سے لکھتے تھے، اتنی مشکل سے قرآن والا معاملہ ہوتا تھا، تو کبھی تو میں نے کسی انگریز کی تعریف نہیں سنی ہے۔ پی ڈی ایف جو بنایا ہے وہ انگریزوں نے ٹیکنالوجی آپ کو دی، آپ تعریف نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں ہاں ان کی یہ تعریف ہے، لیکن اس سے ان کے عقیدے جسٹیفائی نہیں ہوں گے۔ تو سر آپ کے بزرگوں کے بھی ان معاملات کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو کسی سے بھی دین کا کام لے لے گا۔ پھر بزرگ تو ہمارے سانجے ہے بھی نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری امام مسلم کے بعد آگے تفریق ہونی جب شروع ہوتی ہے نا، آگے چلنا شروع ہوتا ہے، تو ساروں کی اپنی اپنی علیحدہ لڑی ہیں، ایک دوسرے کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو بزرگوں سے آپ، اس بزرگ میں ہمارے ماں باپ بھی داخل ہیں کہ ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دین کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو ڈینائی کر کے اگر بزرگ قرآن و حدیث کے خلاف بات کرے تو ہم ماننا شروع کر دیں کہ چونکہ انہوں نے قرآن و حدیث ہم تک پہنچایا ہے لہٰذا ہم نے اب قرآن حدیث نہیں ماننا کیونکہ ان کا زیادہ مرتبہ ہو گیا، تو اس طرح تو نہیں ہوگا نا۔ تو یعنی یہ ایک بات کرنے والی بات ہے، جذباتی بات ہے، اور میں نے اس کا علمی جواب دے دیا ہے، ٹھیک ہوگا جی۔ عربی نہیں آتی، قرآن پاک کا صرف ہندی ترجمہ پڑھ سکتے ہیں؟ عربی سیکھیں اور قرآن مطلب سیکھیں نا، قرآن سیکھنا چاہیے، ایک مسلمان ہے اس کو عربی نہیں۔ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے عربی سیکھنے کا طریقہ، عربی سیکھنے کا طریقہ یعنی عربی سے ٹرانسلیشن والا بھی، وہ تو اتنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے تو ترجمہ ہی پڑھ لیں،
عربی پروناؤنس کرنی وہ تو نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے، اس پہ میرا مسئلہ نمبر 200 ہے عربی تجوید پہ. یہاں تو 70-80 لوگوں نے یعنی اٹینڈ کیا تھا ماشاءاللہ. یوٹیوب پہ 1-1.5 مہینے میں 80,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں وہ مکمل عربی تجوید 2 گھنٹے کے اندر. 2 میں سے بھی آپ سمجھ لیں مینلی تو 1.25 گھنٹہ ہی ہے جس میں آپ کور کر سکتے ہیں، تو وہ سیکھیں. باقی یہ بات صحیح ہے کہ آپ قرآن کا اصل مقصد جو ہے وہ اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا ہے، تو آپ عربی پیرلل میں سیکھیں پروناؤنس کرنا، اور ساتھ ترجمہ ضرور پڑھیں. یہ نہیں ہے کہ پہلے میں عربی پہلے خود ویل انوینٹ کروں گا پھر ترجمہ کروں گا. قرآن پڑھیں ترجمے سے، وہی تو اس کا اصل مقصد ہے، اور اس پہ عمل کریں، صرف پڑھ کے نہیں عمل بھی کریں. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ذرا مسکینوں کی طرح بھی کبھی کہنا چاہیے نا. علی بھائی وہ کہنا نا ایک بار جھوم کے کہہ دو، آہستہ کہہ دو، یوں کر کے کہہ دو، ایک بار مسکینوں کی طرح بھی کہہ دو کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، منو مسلمان رہن دو. کیا قیامت میں سب عربی زبان میں گفتگو کریں گے؟ ہاں جی، وہ اللہ تعالیٰ خود جاری کر دے گا. جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، وہ خود بخود سیکھیں گے. آپ کیسے سیکھیں گے؟ جیسا کہ انگریزوں کا بچہ خود بخود انگریزی سیکھ جاتا ہے، اس کو کوئی ٹینس تو نہیں سکھائے جاتے. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو سکھا سکتا ہے. ٹینشن نہ لو، تیاری کرو جواباں دی. اردو جی بھاویں کر لو، عربی ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. جو اردو جانتے ہوئے اپنے آپ چلن کی زبان تے جے نہ تیاری کیتی تے عربی آندی ہوئی تے عربی بھی نہیں جواب دے سکن گے. وہ بھی کہیں گے ہائی ہاتا لا ادری لا ادری. قبر کے 3 نہیں 4 سوال یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں. جنت انسانوں کے لیے تیار کی گئی ہے یا کسی اور مخلوق یا کوئی اور مخلوق بھی جنت میں جائے گی؟ علماء کہتے ہیں کسی کی بلی، کسی کا کتا اور کسی اور فرشتے بھی جنت میں جائیں گے. یہ کتے بلے تو علماء کہتے ہیں، وہ تو اسی کا جواب وہی دیں گے. دوسری یہ ہے کہ پہلے تو یہ کسی جن کا اگر سوال ہوتا تو اس کو انٹرٹین کیا جاتا. اگر انسان کا سوال ہے تو آپ انسان کے لیے تو جنت ہے جناب، تو اڈے پلاٹ بک نے تو اسی کوشش کرو. باقی یہ کہتے ہیں، مجھے پتہ ہے اس کے اوپر تو لوگ ریورٹ ہوئے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک بزرگ ہیں، بڑے کٹر قسم کے دیوبندی تھے. ان کو دعوت دی جاتی تھی، نہیں بات مانتے تھے. ایک دن مطلب ان کو جب آہستہ آہستہ پمفلٹ پڑھنے شروع کیے، سمجھ آتی گئی. ایک دن وہ جمعہ پڑھنے گئے اپنی اسی مسجد میں، انہوں نے کبھی نماز چھوڑی نہیں تھی. تو وہاں اس نے کہا جی صحاب کاف کا کتا بھی جنت میں جائے گا اور قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو وہ آ کے بیچارے سادہ سے بندے سے انہوں نے قرآن کھولی، ڈھونڈنا شروع کیا. سورۃ الکاف کا ان کو بتایا اس میں لکھا ہے. ساری تفسیریں کھولی، انہوں نے کہا مجھے تو کہیں نہیں ملا. وہ اگلے دن مولانا صاحب کے پاس گئے، اگلے جمعے انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو قرآن میں نہیں ملا. کتے کا ذکر ضرور ہے لیکن اس کو جو جنت میں پہنچانے کا ذکر ہے تو آپ نے کیا ہے. تو کہتا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا. تو بزرگ تو فرما گئے ہیں، تو اب آپ بھگتیں. ٹھیک ہے نا جی. تو جس طرح لوگ اپنی اولاد کے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں نا، آپ کے بزرگوں کے کرتوت جو ہے نا وہ اولاد کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. انہوں نے اس قسم کے جھوٹ لکھے جی صحاب کاف کا کتا جنت میں جائے گا. اچھا جی وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی. اور ہاں جی اور دسو، عزیر علیہ السلام کا گدھا. ٹھیک ہے نا. اس طرح انہوں نے سارے بنائے ہوئے ہیں. اور حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، ہاں جس کا پیٹ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. استغفر اللہ. جھوٹے بنائی ہیں گلا انہوں نے. علی بھائی جس کو حق بات کا پتہ چلا پھر بھی وہ دنیا داری کے خوف سے یا اپنے فرقے کے ڈر سے حق کی طرف راغب نہ ہوا تو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ حکم وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ دوزخ میں جائے گا. یہی کچھ تو نبیوں کے مخالفین کرتے تھے. سورۃ الاعراف پڑھیں کہ قوم کے سردار جو ہیں کیوں نہیں دعوت قبول کرتے تھے کہ ان کی ٹھاٹ باٹ جاتی رہے گی، کس طرح پبلک کو فیس کریں گے. انشاءاللہ دوزخ میں جائے گا انشاءاللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمان کو گالی دینا یا قتل کرنا کفر ہے، جبکہ یہاں پر گالی دینا فسق ہے، قتل کرنا کفر ہے. یہ الفاظ جبکہ یہاں تو سب ایک دوسرے کو یہی کہتے ہیں. جی ہمیں بھی پتہ ہے جی، بڑی مہربانی بتا دیا آپ نے. آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، یہی لوگوں کو بتائیں. میرے گلے لا کے رو رہے ہیں، میں تو آلریڈی یہی رونا رو رہا ہوں. تو لوگوں کو بتائیں. بڑی اچھی انفارمیشن ہے جی، گڈ بریکنگ نیوز، لیکن ہمیں پتہ ہے پہلے ہی. حدیث شفاعت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے نبی علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی. ہاں جی. تو ہم جیسوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ جیسوں کا حال یہ کہ آپ کسی پیر کے مرید ہو جائیں، وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ کو جنت میں نہ لے جائیں. آپ دیکھ لیں کتنا بڑا تماشا. یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے.
کہ تمام نبی نفسی نفسی کریں گے اور یہ کہتے ہیں ہمارے بابے کہیں گے کہ میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا، تو سر مرید ہو جائیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں. ظاہر ہے کہ تیاری تو کرنی ہوگی، اس سے پہلے موت سے پہلے تیاری کر لیں. میرا یوٹیوب پہ ایک لیکچر ہے مسئلہ 146، موت سے پہلے توبہ کی ضرورت، اور مسئلہ 196، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. یہ کلپ دیکھ لیں اور اپنی اصلاح کریں. شکر کریں آپ کو یہ پتہ چل گیا، اب اس پہ پینا ڈال کے نہ بیٹھ جائیں، رونا پیٹنا نہ کریں، اب یعنی اس کا کوئی تدارک کریں. ٹھیک ہے، جب انسان کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے تو انسان اس کے لیے تیاری شروع کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کل سے 3 دن کے لیے پیٹرول ملنا بند ہو جائے گا ہڑتال کی وجہ سے، تو آپ مطلب رونا پیٹنا تو نہیں کریں گے نا، آپ موٹر سائیکل نکالیں گے، ٹینکی فل کروا لیں گے. تو آپ کو پتہ ہے قیامت دن نبی بھی نفسی نفسی کریں گے، تو آپ تیاری شروع کریں. باقی یہ ہے کہ وہ نفسی نفسی اپنے اس مرتبے کی وجہ سے کر رہے ہوں گے کہ اللہ اتنے جلال میں ہوگا کہ وہ ڈر رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ظاہر نبیوں کو تو پھر امان مل جائے گی نبی علیہ السلام کی شفاعت کے بعد. تو یہ ہمیں بتانے کے لیے بات کی گئی ہے کہ آپ لوگ بے فکر نہ ہو جائیں اس حوالے سے. یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ظاہر ان کو امان ملے گی، وہ لوگوں کی شفاعت بھی کریں گے اللہ کی عزت سے. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.